بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہے تلاوت اور نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، اور میں کرتا ہوں آپ سے کچھ سوال اور چلتے ہیں کچھ پیکیجز، جیسے کبھی چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، تو کبھی مینرز، تو کبھی کنیز فاطمہ۔ پیارے بچوں آئیں اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں آئیں میں آج کا سوال آپ کو بتاتا ہوں، بتائیے لفظ یا رسول اللہ کے میننگ کیا ہے؟ لفظ یا رسول اللہ کے میننگ بتائیے۔ پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو میٹھے مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتائیے لفظ یا رسول اللہ کے میننگ کیا ہے؟ لفظ یا رسول اللہ کے میننگ بتائیے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ جی معلوم ہے تو ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ جی ان کو مائک دیں۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں میں۔ نہیں یہ نہیں ہے، اس کا جواب پھر کڈز مدینہ کے ناظرین ہی بتائیں گے۔ میں نے سوال یہ پوچھا ہے لفظ یا رسول اللہ کے میننگ کیا ہے؟ لفظ یا رسول اللہ کے میننگ کیا ہے؟ جی ریحان بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، جی آپ بتائیں۔ اے اللہ کے رسول۔ جی آپ جی تھوڑا اونچا بولیے گا۔ اے اللہ کے رسول۔ جی جی اے اللہ پاک کے رسول۔ جی کڈز مدی چینل کے ناظرین آپ بھی اس کا جلد سے جلد جواب بتائیے۔ پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے چاہے بغارو بھر مدینے میں بلا لو پھر مجھے چاہے بغارو بھر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب وہاں چاک سینا چاک مدینے جانے حالا جاؤ
در پر مدینے میں، اور بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار 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 میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. ہر سال گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ تارکہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. پیارے بچوں میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے یا رسول اللہ لفظ کے کیا معنی ہے؟ یا رسول اللہ لفظ کی کیا میننگ ہے؟ پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں کہانی آپ نے غور سے سننی ہے. بیچ میں اور آخر میں آپ سے سوال بھی کروں گا. اب کہانی کو شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک جنگل میں 2 خرگوش رہتے تھے. کتنے رہتے تھے؟ 2 خرگوش رہتے تھے. ایک کا نام سونو اور دوسرے کا نام مونو تھا. سونو بڑا اور مونو چھوٹا تھا. دونوں بھائی گول مٹول اور بہت پیارے تھے. مونو کا کلر وائٹ اور ریڈ تھا. اپنے کلر کی وجہ سے یہ سب سے الگ تھا. مونو دوسرے خرگوشوں کو
یہ سب سے الگ لگتا تھا اپنے کلر کی وجہ سے. مونو دوسرے خرگوشوں کا مذاق اڑاتا تھا اور ان کو تنگ بھی کرتا تھا. بہت دفعہ سونو نے مونو کو سمجھایا کہ وہ دوسروں کو تنگ نہ کیا کرے, تمہاری وجہ سے دوسرے جانور اداس ہو جاتے ہیں. مگر سونو کہاں اس کی بات سنتا تھا, وہ بس شرارتوں میں لگا رہتا تھا. کبھی کسی کی گاجر کھا جاتا تو کبھی کسی کے جوتے چھپا دیتا. کئی بار وہ بندر انکل کے کیلے بھی چھپا دیتا تھا. بندر انکل اسی لیے مونو سے ناراض تھے. پیارے بچوں, ایک سوال کرتا ہوں, بتائیے مونو کا رنگ کیسا تھا؟ جی آپ بتائیں. ریڈ اور یلو. نہیں, ریڈ اور وائٹ. ریڈ اور وائٹ تھا, اسی لیے وہ سب جانور سے الگ تھا. اب یہ بتائیں, سونو شرارتی تھا کہ مونو؟ جی ان کو مونو شرارتی تھا, سونو نہیں تھا. سونو بھی تھا؟ سونو نہیں تھا, اور سونو اسے سمجھاتا بھی تھا کہ وہ نہ کیا کرے ایسی حرکتیں. پیارے بچوں, کہانی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, مونو کے بالکل الٹ سونو بہت اچھا تھا. وہ دوسروں کا خیال رکھتا تھا اور کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا, اسی لیے جنگل کے سارے جانور اس کے دوست تھے. ایک دن شرارتی مونو کھانے کی تلاش سے گھر سے نکل گیا. کھجور کا درخت, آم کا درخت, انگور کی بیل اور بھالو انکل کا گھر, مینڈک والا تالاب, بندر انکل والا درخت. یہ کیا, یہ تو گھر سے بہت آگے آ گیا تھا. اس کا مینڈک والا تالاب, بندر انکل والا درخت, یہ کیا, یہ تو بندر انکل کا گھر آ گیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ مونو اپنے گھر سے بہت آگے نکل آیا ہے. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ڈر لگنے لگا. اس نے سوچا, پہلے کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں, پھر گھر جاؤں گا. بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی. اب پیارے بچوں, تھوڑی سی کہانی ریوائز کرتے ہیں. اب یہ بتائیں, مونو جب کھانے کی تلاش میں نکلا, پہلا درخت کون سا تھا؟ ایک تو کھجور کا تھا, دوسرا آم کا, اور کیا کہتے ہیں آگے, کسی چیز کی بیل بھی تھی, انگور کی بیل. اس کے آگے کیا آیا تھا؟ مینڈک والا, بھالو انکل کا گھر, پھر مینڈک والا تالاب, پھر بندر انکل کا گھر. جی اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پیارے بچوں, اچانک کچھ شکاری وہاں سے گزرے. اب مونو کو کیا پتا کہ شکاری وہاں سے گزر رہے ہیں, کیونکہ مونو کی تو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی. انہوں نے جب اتنا پیارا خرگوش دیکھا تو فوراً سے اپنے پنجرے میں بند کر لیا. مونو نے چیخ چیخ کر سب کو مدد کے لیے بلایا, میری مدد کرو, یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں, اوہ میری مدد کرو. مونو کی چیخیں سن کر پیارے بچوں, بندر انکل نے پتوں کے پیچھے سے نکل کر دیکھا, مونو کو شکاری پنجرے میں لے کر جا رہے تھے. وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر نیچے آئے اور پنجرے کو ٹکر مار دی. شکاری کے ہاتھ سے پنجرا گر گیا اور اس کا دروازہ کھل گیا. مونو جلدی سے نکلا اور بھاگ گیا. بندر انکل بھی چھلانگ لگا کر درخت پر چڑھ گئے. شکاری کو غصہ تو آیا, لیکن اب وہ کیا کرتا, وہ گاڑی میں بیٹھے اور خالی ہاتھی چلے گئے. بعد میں جب سب جانور جمع ہوئے تو مونو نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنے کا پرومس بھی کیا. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے بچوں, اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے ساتھ والے ہر شخص سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہی ہمارے دکھوں کے ساتھی ہوتے ہیں اور ہمارے کام آتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں, اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جی اپنے طور پہ بتا سکتے ہیں. جی آپ بتائیں فیضان. ہمیں دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کو تو تنگ نہیں کرنا چاہیے,
اور کچھ جی آپ بتائیں. ہمیں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا نہیں چاہیے جس سے خرگوش سمجھتا تھا. یہ کیونکہ کیا کہتے اس کہانی کا مقصد شرارتوں پہ تھا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ خرگوش کا کلر ایسا تھا, وہ سب خرگوشوں کا مذاق اڑاتا تھا. پھر کیا کہتے ہیں اور کیا سبق حاصل ہوا اس سے؟ ہمیں کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے, پھر بعد میں وہی ہمارے کام آتا ہے. جی ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, کیوں اگر ہم تنگ کریں گے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا. اگر کیا کہتے ہیں ہم کبھی مصیبت میں ہوں گے تو وہ ہماری ہیلپ بھی نہیں کرے گا. لیکن بندر انکل نے بہت اچھا کام کیا کہ پتوں کے پیچھے سے چھلانگ لگا کر پنجرے کو ٹکر ماری, جس کی وجہ سے شکاری کے ہاتھ سے پنجرا چھوٹ گیا اور اس کا دروازہ بھی کھل گیا. اچھا مونو خرگوش کیا کہتے ہیں پھنس کیسے گیا تھا شکاریوں کے ہاتھ سے؟ جی جی ان کو مائک دیں. وہ آرام کر رہا تھا اس لیے. وہ نہیں پتا. کہاں آرام کر رہا تھا؟ وہ درخت کے نیچے. کس چیز کا درخت؟ بندر انکل کا درخت. جی وہ آرام کیوں کر رہا تھا؟ وہ تھک گیا تھا اس لیے وہ دور آ گیا تھا گھر سے. اس کی آنکھ لگ گئی تھی. آرام تو بیٹھ کے کرنے کو کہتے ہیں. وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اس لیے شکاریوں نے اسے آرام سے پکڑ لیا. جی اس کہانی کا کوئی ایک سبق بتا دے. جی ان کو مائک دیں. ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کسی کو تنگ کرنا نہیں چاہیے, اور نہ اللہ نہ کرے وہ ہمارے کبھی کام آ سکتے ہیں. جی اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو ہمیں اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ساتھ والے شخص سے محبت اور پیار سے پیش آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ساتھ رہنے والے یہ ہمارے دکھوں کے ساتھی ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہماری آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام سارا چنیجو ہے, میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہی ہوں. یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اے اللہ کے رسول. جی اے اللہ پاک کے رسول, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا. آج کے سوال کا جواب اے رسول اللہ پاک کے رسول, اے اللہ پاک کے رسول. جزاک اللہ خیرہ, آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں نیکسٹ کال لیتے ہیں. میرا نام آمنہ رفیع لاہور سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو ایک دعا سناؤں گی. ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے دعا سنائی, علم میں اضافے کی دعا, رب زدنی علما. جی نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ ہے, میں لاہور سے بول رہی ہوں. رسول اللہ کے معنی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والا. جی یا رسول اللہ کے معنی ہیں اے اللہ پاک کے رسول. آپ اپنا جواب درست فرما لیجئے. جزاک اللہ خیر. آپ نے میرے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. تو پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ اور میگنیٹک ورلڈ. بچوں کی شام, بچوں کی شام. جی آپ اس سیگمنٹ کا کچھ سیکوینس بتا دیں. آپ اٹھ کے وہاں جائیں گے, ادھر کسی آڈینس میں کسی بھی ایک بچے کو پک کر کے اس سے میگنیٹ پھینکائیں گے. جس شہر پر گئے گا میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا. جی تو پیارے بچوں میں اٹھاتا ہوں ایک بچہ. یہ آپ ایک بورڈ دیکھ رہے ہیں میگنیٹک. یہاں سے میں ایک بچے کو پک کروں گا, وہ میگنیٹ اٹھائے گا اور کسی بھی شہر کے بارے میں بتائے گا. تو تھرو کرے گا کسی بھی شہر پہ, تو اس شہر کے بزرگ کے بارے میں ہمارے بھائی ہمیں بتائیں گے. جی ہمارے ریحان بھائی ہمیں بتائیں گے. جی آپ آ جائیں. جی یہ میگنیٹ دے دیں. جی آپ کسی بھی شہر پہ تھرو کر دیں. تھوڑا سا پیچھے آ جائیں, تھوڑا سا پیچھے آئیں اور جی اب تھرو کریں. جی اگر آپ کو نہیں آ رہا تو کوئی اور ہیلپ کر دیں ان کی. جی آپ
آپ ان کی ہیلپ کر دیں. جی یہ لگ گیا ہے. جی آپ اس شہر کے بزرگ کے بارے میں کچھ بتا دیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم گہریات کے ایک مشہور بزرگ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے علاقے سامرہ میں 247 ہجری کو پیدا ہوئے. کون سی ہجری کو؟ 247. یعنی 247 ہجری کو پیدا ہوئے. آپ کا نام جعفر کنیت ابو بکر ہے اور شبلہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے. آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنی خلافت بھی عطا فرمائی. آپ نے پیر صاحب کے پاس رہ کر بہت عبادتیں کی. آپ کو مؤطا امام مالک بھی زبانی یاد تھی. کون سی کتاب؟ مؤطا امام مالک. کیا نام ہے؟ امام مالک. زبانی یاد تھی. ذوالحجہ کی 27 تاریخ 334 ہجری کو 88 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کا مزار بغداد کے سینٹرل ڈسٹرکٹ گہریات میں ہے. چلے آئیں اس میں سے کچھ باتیں یاد بھی کر لیتے ہیں. آپ کا نام جعفر کنیت ابو بکر ہے. آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو بکر ہے. اس کو یاد ہو گیا؟ جی سن رہی؟ آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو بکر ہے. جی چلے ہم ایک اور پوائنٹ یاد کر لیتے ہیں. آپ کو حدیث کی مشہور کتاب مؤطا امام مالک زبانی یاد تھی. آپ کو حدیث کی مشہور کتاب مؤطا امام مالک زبانی یاد تھی. ریحان بھائی اس کو دوہرا لیں تاکہ ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے. یاد کرانے کے لیے اگلا سیگمنٹ ہے. آپ کو دوہرا دیں. حدیث کی مشہور کتاب مؤطا امام مالک زبانی یاد تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنک ووکیبلری. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی آج آپ ہمیں کون سے عربی کے ورڈ سکھائیں گے؟ جی تو پیارے بچوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روٹی اور پھل یعنی فروٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے سیکھا تھا کہ دیوار، دروازے اور چھت کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جی تو پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ فروٹ اور روٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جی تو دکھائیے پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ جی ہاں. اور اگلی پکچر دکھائیے. جی اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں. آج ہم سیکھیں گے کہ روٹی اور فروٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. چلیے بچوں شروع کرتے ہیں. جی تو روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خبز. جی ہاں روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خبز. جی ہاں روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. اور فروٹ کو عربی میں ثمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثمرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثمرہ. جی ہاں فروٹ کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثمرہ. جی ہاں. اور روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. جی تو کون بچہ سنائے گا کہ روٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں. روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. جی ہاں روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. اور فروٹ کو عربی میں آپ بتائیں. جی ہاں فروٹ کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثمرہ. اور روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں ایک مرتبہ اور ریوائز کر لیتے ہیں کہ روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. اور فروٹ کو عربی میں جی ہاں فروٹ کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. اب آئیے اس کی انگلش جانتے ہیں. تو روٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں کون بتائے گا؟
انگلش میں؟ جی آپ بتائیں. جی ہاں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی. اور فروٹ کو مطلب پھل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں فروٹ کہتے ہیں. اور روٹی کو عربی میں فلیٹ بریڈ کہتے ہیں. آئیے ان کو دوبارہ ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. انگلش عربی میں روٹی کو خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اسے انگلش میں فلیٹ بریڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فلیٹ بریڈ. جی ہاں. اور پھل کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں ثمرہ کہتے ہیں. اور اسے انگلش میں جی ہاں فروٹس کہتے ہیں. جی تو پیارے بچوں آج کے ہمارے یہ ورڈز تھے کہ روٹی اور پھل کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جی اب ہم بچوں سے سن لیتے ہیں. جی حذیفہ بھائی آپ کسی بچے سے پوچھ لیں. آپ بتائیں فروٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں فروٹ کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. اور یہ کون بتائے گا روٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں. خبز. جی روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. یہ بتائیں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فریڈ بریڈ. جی فریڈ بلیڈ. ان کو دیں کیا کہتے ہیں؟ فلیٹ بریڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں. اور فروٹ کو عربی میں فروٹ کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. اور اسے انگلش میں فروٹس کہتے ہیں. اور روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور انگلش میں فلیٹ بریڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور پھل کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اسے انگلش میں فروٹس کہتے ہیں. جی. دیوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. فیضان بھائی آپ مائک دینے جدار. جی ہاں دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں. اور یہ کون بتائے گا کہ چھت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سقف. جی ہاں چھت کو عربی میں سقف کہتے ہیں. اور دیوار کو عربی میں جدار. اب یہ کون بتائے گا جو ہم نے پہلے پروگرام میں سیکھا تھا کہ ترازو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیں. جی ہاں ترازو کو عربی میں میزان کہتے ہیں. اور دیوار کو عربی میں چھت کو عربی میں سقف کہتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ سارے ورڈ جو بھی ہم یاد کراتے ہیں یہ آپ یاد رکھا کریں. جی تو پیارے بچوں آپ یہ ورڈز اسی طرح یاد رکھا کریں تاکہ ہم یہ ورڈز اور اچھے طریقے سے یاد رکھیں اور اسے اپنی عام روٹین میں بولا بھی کریں. جیسے ہم روزانہ فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں یا روٹی وغیرہ کھاتے ہیں تو اسے کوشش کریں کہ عربی میں بھی بولنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یہ ورڈز یاد ہو جائیں. تو پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین آج ہم نے عربی کے 2 ورڈ سیکھے. روٹی کو کیا کہتے ہیں اور فروٹ کو کیا کہتے ہیں. روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں اور فروٹ کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. تو پیارے بہت سارے بچوں کو پہلی بار پتا ہوگا. کس کس کو پہلی بار پتا چلا ہے؟ جی آپ سب کو پہلی بار پتا چلے. تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان بچوں کی شان. فیضان بھائی آج ہمیں کون سی دعا یاد کرائیں گے؟ آج میں آپ کو گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا یاد کراؤں گا. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم اس سیگمنٹ میں ایک دعا یاد کرتے ہیں اور آج بھی ہم جو دعا یاد کریں گے وہ دعا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. پیارے بچوں ہمیں روز ہی اپنے گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کبھی اسکول، کبھی ٹیوشن، کبھی نانی دادی کے یہاں اور کبھی پروگرام میں بھی شرکت کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم گھر سے نکلتے رہتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ اکیلے نہیں جانا چاہیے اور جہاں بھی جائیں اپنے امی ابو کی اجازت لے کر جانا چاہیے. تو پیارے بچوں ہمارا پیارا اسلام ہمیں اپنی حفاظت کرنا بھی سکھاتا ہے اور ہمیں گھر سے آنے جانے
کی دعا بھی سکھاتا ہے. اور آج ہم آپ کو وہی دعا سکھائیں گے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. جی تو پیارے بچوں وہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دوبارہ دہراتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چلے اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ پاک کے نام سے باہر جاتا ہوں. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. چلیں اب دعا کو مل کر یاد کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ. الا باللہ. بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ. الا باللہ. بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ. الا باللہ. ابھی دعا کون سنائے گا؟ کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ بتائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ریحان بھائی آپ بھی سنا دیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا قوت الا باللہ. اور کوئی سنائے گا؟ جی ان کو مائک دیں. آپ کے پاس ہے؟ آپ سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک غلطی ہو رہی ہے آپ سے, دوبارہ سنا دیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ولا نہیں ہے. جی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ان کو مائک دیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ترجمہ کس کو یاد ہوا؟ یا اللہ تیرے نام سے ہی جاتا ہوں. یا اللہ تیرے نام سے ہی جاتا ہوں. ترجمے میں مشکل ہو جائے گا آپ کو. ان کو مائک دے دیں, دعا سنا دیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تقریباً ہمارے یہاں موجود تمام بچوں کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے نا پیارے بچوں؟ جی شکریہ فیضان بھائی. آپ ہمیشہ ایک نئی دعا ہمارے لیے لاتے ہیں, جیسے کہ آج آپ لائے گھر سے باہر جانے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پیارے بچوں آج ہم نے ایک دعا یاد کی. پیارے بچوں میں آج کے سوال کا جواب آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کے سوال کا جواب تھا اے اللہ پاک کے رسول. جنہوں نے کہا اے اللہ پاک کے رسول, ان کا جواب بالکل درست ہے. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی پروگرام کے ساتھ. صلو علی الحبیب. بچوں کی شام, بچوں کی شام, آ گئی بچوں کی شام, پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا